السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو آج ہم سورہ آل عمران کی 35 تک ہم نے آیت پڑھی تھی اور 36 سے شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے یہاں تک 35 تک پڑھا تھا۔ فلما پھر جب وضعتھا اس نے جنم دیا اس کو، قولت کہنے لگی ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتھا میں نے جنم دی ہے اس کو انثی لڑکی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہوں نے ایک لڑکی کو جنم دیا، تو وہ اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ تو خوب جانتا تھا کہ وہ لڑکی کو جنم دینے والے ہیں۔ شاید ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ لڑکا جس طرح دین کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے اور بہت سی پابندیوں اور علتوں سے آزاد ہوتا ہے، لڑکی اس طرح نہیں ہوئی۔ شاید کہ ان کے دل میں ملال آیا ہو، تو انہوں نے کہا اپنے رب سے کہ نظر تو انہوں نے مانی ہوئی تھی اور اس بچے کو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف ضرور کرنا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ لڑکی تھی اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو اس نے جنم دیا۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ لڑکی ہونے والی ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا، اور جو ہے بس انہوں نے اپنے دل کا ایک جو ملال تھا اللہ سے اس کا ذکر کر دیا۔ شاید ملال نہیں تھا، لیکن ایک جو ان کے دل میں بات آئی وہ انہوں نے اللہ سے کی، اور اللہ تو پہلے سے جانتا تھا۔ لیس الذکر کالانثی، نہیں ہے لڑکا مانند لڑکی کے۔ اب کیا ہے کہ جو ہے لڑکا لڑکی دو ڈیفرنٹ جینڈرز، اپنی عادات اور خصوصیات کے لحاظ سے بالکل مختلف، ان کا سٹیٹس مختلف۔ تو جو ہے لڑکیاں بہت ساری پابندیوں اور بہت ساری مسائل کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ ایسے اللہ کی طرف سے، اور لڑکا ان سے آزاد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ان کی جینڈرز کی بات ہو رہی ہے کہ دو ڈیفرنٹ جینڈر ہیں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے سمیتُهَا میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا ساتھ تیرے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکا لڑکی کی مانند نہیں ہو سکتا اور لڑکی لڑکے کی مانند نہیں ہو سکتی، کچھ اپنی ان کی ڈیفرنٹ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے دل میں تھوڑا سا تھا کہ جو ہے لڑکا ہوتا تو زیادہ بہتر طریقے سے شاید یہ کام ہو جاتا، لیکن وہ اپنے جو انہوں نے ایک عہد کر لیا تھا اللہ سے، اور اپنا جو انہوں نے سوچ رکھا تھا اس پر کھری اتری بالکل۔ انہوں نے اس بچے کا نام مریم علیہ السلام رکھا، اور جب اس کو اللہ کے لیے وقفیت کیا تو ساتھ دعا کی کہ اے اللہ اس کو مردود شیطان کے شر سے اس کو اور اس کی اولاد کو محفوظ رکھنا۔ سبحان اللہ دوستو، کتنی یہ زیادہ کمپلیٹ دعا ہے جو اللہ پاک نے قبول بھی کی۔ فَتَقَبَّلَهَا، تو قبول کر لیا اس کو، ربُّہا اس کے رب نے، بقبول ساتھ قبولیت کے، حسن اچھی، وَأَنبَتَهَا اور نشوونما کی اس کی، نباتن پرورش، حسنا اچھی۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کو ان کی نظر جو مانی اللہ کے لیے، اور اس کے بعد جو دعا تھی اور جو طریقہ کار تھا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، اللہ نے بہت اچھے سے قبول کیا اس کو۔ اللہ کو بہت پسند آیا اور بہت اچھے سے قبول کیا اللہ نے، اور بہت اچھے طریقے سے ان کی نشو و نما کی۔ یعنی اللہ کے حکم سے سارے امر ہوتے ہیں، اور ان کی نشو و نما کے بہت اچھے سے وسیلے بنائے،
اور بہت بہترین طریقے سے ان کو ایک خاص عمر تک کیا. جب وہ مطلب بالغ ہو گئیں، بکفلہا اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے. اور جب وہ مطلب بالغ ہو گئی تو ان کو جو ہیکل ہوتے تھے اس زمانے میں، ہیکل ان کی عبادت گاہ کو کہا جاتا تھا، اور وہاں پہ زمین سے کافی ہیکل کے ساتھ زمین سے کافی بلندی پر کمرے کچھ بنائے جاتے تھے، جن میں یا تو وہ ہیکل کے خدام رہتے تھے یا پھر متقف لوگ رہتے تھے جنہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا تھا. ان کو ایک ایک کمرہ وقف کر دیا جاتا تھا. اور جو زکریا علیہ السلام تھے وہ بھی ہیکل کے جو ہے وہ ان میں سے تھے، جب آپ کہہ سکتے ہیں خدمت گزاروں میں سے. تو انہوں نے کفالت مطلب ایک وہ ڈالی گئی، شاید وہ جس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کہ کس کے ذمہ پرورش کی جائے، تو وہ ایک نام سا نکلتا ہوتا ہے. تو وہ جب ڈالی گئی تو اس میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، اور انہوں نے جو ہے مریم علیہ السلام کی کفالت قبول کی. کیونکہ ظاہر ہے جب وہ متقف ہو جاتی ہے کمرے میں تو پھر کسی نے تو ان کو دیکھنا تھا. کلما جب کبھی داخل ہوتے علیہ اس پر زکریا المحراب محراب میں وجد پاتے اندہا اس کے پاس رزق. سبحان اللہ. اب زکریا علیہ السلام ان کے رشتے میں خالو بھی تھے. تو جب کبھی وہ مریم علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے ان کے جو کمرہ وقف تھا اس میں داخل ہوتے، اور انہیں وہ بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت پاک باز خاتون بچی تھیں، اور بہت ان کا جو تھا ظاہر جو خود کو دین کے لیے وقف کر دے وہ کیسا ہوتا ہے. تو بہت ہی نیکوکار اور بہت اچھی، اب میں کیا بولوں ان کے لیے، وہ بہت زیادہ اس طرح تھی. تو وہ زکریا علیہ السلام ان کی جو صفات تھی بہت ان کو متاثر کرتی تھی. جب کبھی وہ ان کی خبر گیری کے لیے ان کے پاس جاتے تو ان کے ہاں طرح طرح کے رزق پاتے، یعنی پھل پاتے، جو کہ موسمی بھی ہوتے تھے اور بے موسمی بھی ہوتے تھے. اور ظاہر کفالت جب زکریا علیہ السلام نے قبول کیا تو ان کا سب چیزوں کے ذمہ دار وہی تھے. تو وہ چیزیں جو ان کے پاس وہ دیکھتے وہ انہوں نے نہیں ان کو دی ہوتی تھی. تو پوچھتے، وہ حیران ہوتے اس بات. قولا کہتے، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکا تیرے لیے ہے یہ. وہ مریم علیہ السلام سے کہتے کہ یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے جو کہ انہوں نے نہیں بھیجا. قالت وہ کہنے لگی، ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے. وہ کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کس طرح مہربان ہوتا ہے. بے شک ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معجزے کے طور پر دے، یا قسمت کا لکھا دے، یا پھر کھلا دے، یا پھر تنگ دے، یا پھر دے ہی نہ، تھوڑا بہت دے، گزارے لائق دے. یعنی رزق جو ہے وہ کسی صورت میں، رزق صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، پھل بھی ہوتے ہیں. رزق کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ رزق کی بہت سی قسمیں ہیں. رزق ہماری صحت بھی ہے، رزق ہماری زندگی کی مہلت بھی ہے. رزق یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں. لیکن یہاں پہ وہ کھانے والے رزق کا ذکر ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے نا، جس طرح چاہے وہ دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے. ہنالک اسی جگہ دعا پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو. قال کہا ربی حبلی، اے رب میرے، حب عطا کر لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریاتن اولاد، طیباتن پاکیزہ، انکا سمیع الدعا بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا. سبحان اللہ. اور دوستو جہاں پہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، آپ بھی یہ آیات پڑھتے وقت اپنے دل میں کسی دعا کی جو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں. کیونکہ جہاں جہاں یہ ذکر ہے کہ جہاں پہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے وہاں اپنی بھی دعا رکھ لینی چاہیے دل میں اور اللہ سے
انہی آیات کی بدولت اللہ سے کچھ مانگ لیں۔ اسی جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، کہا اے رب میرے عطا کر میرے لیے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ سبحان اللہ۔ اب زکریا علیہ السلام نے یہ معجزانہ طور پر یہ رزق دیکھا تو ظاہر ہے ایک انسان کتنا کچھ اللہ سے متاثر ہوتا ہے اور کتنا کچھ جو ہے وہ اللہ کی شان اس کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ جب یہ شان ان کے سامنے کھلی تو انہوں نے اسی وقت دعا کی اللہ سے کہ اے رب میرے، کہ مجھے بھی اپنے پاس سے اچھی پاکیزہ اولاد عطا کر، اور تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہیں، لیکن چونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو انہوں نے اللہ کو اس نقطۂ نظر سے اسی وقت دعا کر لی کہ اللہ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو جو میں مانگوں گا وہ بھی کر سکتا ہے۔ فنادتہ، پس پکارا اس کو الملائکۃ، فرشتوں نے، بیحییٰ، فنادتہ، پس پکارا اس کو الملائکۃ، فرشتوں نے، اور وہ قائم کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھے تھے، فی المحراب میں، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کا، خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، بکلمات، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وسیداً، اور سردار، حصوراً، بحصوراً، اور پاک پاس، ونبیاً، اور نبی، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کو اس کی شان کریمی کا سوچ کے پکارا کہ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو ان کے اس یقین کا جواب فوری طور پر آیا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دی۔ جب کہ وہ محراب میں نماز پڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ کس قدر پاکیزہ ہوں گے، وہ کس کلمے کی تصدیق کریں گے، وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک فرمان کے ذریعے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو جو لوگ کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تو جو ہے آپ اس پہلے دیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں ایک معجزے کو اس چیز سے تعبیر کرتے ہیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تو ایک معجزہ تھے کہ اتنے زیادہ بڑھاپے میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور ایک دعا کی قبولیت کے نتیجے میں، تو ساتھ ان کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی کہ وہ کس قدر پاکیزہ اولاد ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، پاک باز ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ سب خصوصیات ان کے اندر ہوں گے، اور یہ کتنی بڑی بڑی خصوصیات ہیں۔ قالا، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، غلام، کوئی لڑکا، وقد، حالانکہ تحقیق، بلغنی الکبر، پہنچا مجھ کو بڑھاپا، وامراتی، اور میری بیوی آخر بانجھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری مل گئی تو وہ اللہ کے اس معجزے پر حیران ہوئے، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں میری اولاد جو ہو جائے، جبکہ میں اتنا بوڑھا ہوں، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ اور بانجھ اس کو کہتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹ ہو کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی تو وہ اللہ کے اس کرم پر بھی حیران ہوئے۔ قالا، کہا، کذالک اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ کہا انہوں نے، پھر جب وہ ان کے دل میں یہ بات آئی تو پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی منشا کے مطابق، وہ کسی طریقہ کار کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو کسی طریقہ کار کا محتاج نہیں ہے کہ بڑھاپا آ گیا تو اللہ اولاد نہیں دے سکتا، بلکہ وہ اپنے کرم سے جو چاہے، جس وقت چاہے،
کچھ بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. قالا کہا ربی اے رب میرے. قالا کہا ربی اے رب میرے. اجعل بنا لی میرے لیے آیاتا کوئی نشانی. اب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بتا کہ تو میرے ساتھ یہ کام آپ مجھ پر یہ کرم کرنے جا رہے ہیں، مجھے اپنی رحمت سے نوازنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے مجھے کوئی نشانی بتائیں. قال کہا آیاتو کا نشانی تیری اللہ کہ نہ تکلم الناس تو کلام کرے گا لوگوں سے. ثلاثت 3 ایام دن الا رمضا مگر اشارے سے. تو اللہ نے انہوں نے اشارہ مانگا، انہوں نے اللہ سے مزید رہنمائی مانگی، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو ہے نشانی یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ 3 دن لوگوں سے بالکل کلام نہیں کریں گے، منہ کے ذریعے الفاظ نہیں بولیں گے مگر اشارے سے، ہاں یا نہ، جس اشارے میں جتنے انسان بات کر سکتے ہیں صرف اس حد تک آپ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی کا مطلب ایک طریقہ کار کا پابند کر دیا ایز اے نشانی. وذکر اور تم یاد کرو ربا کا اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ. وسبح تسبیح کرو بالعشی والابکار، اور تمہارا جتنا وقت ہے مطلب اولاد کے پیدا ہونے تک اس میں تم اپنے رب کو جتنا یاد کرتے ہو اس سے بہت زیادہ یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو اور اس کی حمد بیان کرو، اور اپنے وقت کو پاک بازی میں گزارو، لگے ویسے بھی وہ نیک تھے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھ کو، وطہرکی اور پاک کیا تجھ کو، واصطفاک اور چن لیا تجھ کو، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر. سبحان اللہ. اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھ کو اور پاک کیا ہے تجھ کو اور چن لیا ہے تجھ کو اوپر عورتوں کے تمام جہان کے. سبحان اللہ. حضرت مریم علیہ السلام کو کتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ بے شک تمہاری پاک بازی کی وجہ سے اللہ نے مریم علیہ السلام آپ کو چن لیا ہے. سبحان اللہ. جن کو اللہ چن لے وہ کیسے ہوتے ہیں. اور پاک کیا ہے تجھ کو، اور پاکی ان کو پاک کر دیا. سبحان اللہ. ساری عمر کے لیے ان کی عبادت اور گزاری کے عوض ان کو پاک بھی کر دیا، اور تمام جہان کی عورتوں پر ان کو فضیلت دی. سبحان اللہ. اللہ نے بہت زیادہ ان کو درجات عطا کر دیے. یا مریم اے مریم. دوستو آج آئی تھنک کتنے کی آیت ہے یہ 42 ہے، 43 تک پڑھ لیتے ہیں. یا مریم اے مریم، مریم اقنتی تابداری کر لے ربی کی کی وسجدی اور سجدہ کا، ورکعی اور رکوع کر، راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب اللہ نے جو اتنی بڑی ان کو نعمت عطا کی اور اتنے زیادہ درجات دے دیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور پھر مریم علیہ السلام نے کیا کرنا تھا کہ اے مریم تابعداری کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ اے مریم، اور مریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی تابعداری کر، اس کی فرما بردار ہے، اس کی کہی ہوئی مان. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ کو ماننا، اور پھر ایک ہوتا ہے اللہ کے کہے پر ہر چیز پر عمل کرنا. مریم علیہ السلام آلریڈی پاک باز تھیں، خدمت اللہ کی تابعدار تھیں، لیکن کیا ہوا کہ جب ان کو اتنے زیادہ درجات دیے گئے تو پھر تو وہ خود ایسی تھی کہ وہ یہ سب کرتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہی چاہا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں
اور اسی طرح سجدوں اور رکوع میں اسے یاد کریں صبح شام جیسے وہ کر رہی ہیں، اور اپنی نمازوں پر دھیان دیں، اپنے وہ وقت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اسی پر کاربند رہیں جو ان کی روٹین ہے، یعنی اللہ ان سے یہی چاہ رہا تھا جس پر وہ قائم تھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے 43 آیت، اور آج ہم نے یہاں تک ہی پڑھنا ہے۔ تو دوستو اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔